بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے میری والدہ پکڑ کر لے گئی۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں ہے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا اور رخصتی کب ہوئی۔ تو اس واقعہ کو لازمی دیکھیے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عائشہ بنت حضرت ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے جوڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کشانہ نبوت میں حرم میں نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد 3 سالوں کا مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے۔ اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بنی حارث بن حضرت کے مقام میں اترے۔ مجھے تیز بخار آ گیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی۔ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میری سانس پھول رہی تھی، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور ایک نیک افعال کے ساتھ، اور میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہنے لگی، یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورت گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ایسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ اور ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو اور اسے پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کی 18 ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شبشاش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری، کوئی جانور نہ ذبح کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف
छोटे छोटे हुजरे थे। इनमें एक हुजरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा का मस्कन था, मगर ये हुजरे का हिस्सा नहीं, मस्जिद नबवी का सहन था। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुझे वो फजीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी कुंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नाजिल हुई तो आप मेरे पास होते। आसमान से मेरे बारे में आयात नाज़िल हुई। मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व आखिरत का इख्तियार दिया गया तो इस वक्त भी आप मेरे से टेक लगाए हुए थे। जब के विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी मेरे ही गार यानी हुजरे में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मुसवाक नरम के लिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी। मुसवाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बरस तक जिंदगी बसर की। 9 साल की उम्र में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया तो इनकी उम्र 18 बरस थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 48 साल तक जिंदा रही और 58 हिजरी में वफात पाई। इस वक्त इनकी उम्र 18 साल की थी। रवायात के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन हुई। तो नाजरीन, छोटी सी वीडियो थी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी सबसे प्यारी और लाडली बीवी हजरत आयशा के बारे में। हम उम्मीद करते हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।